الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العظيم. آج کے سبق میں کافروں کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے ایک اعتراض کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو بھیجتے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر دوسرے آتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جس طرح پہلے کسی علاقے کے لیے کوئی نبی، کسی ملک کے لیے کوئی نبی ہوا کرتے تھے، وہ بھی سلسلہ ختم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا، اور اسی طرح یہ کہ صرف مکے میں اب نبی نہیں آئیں گے، بلکہ کہیں بھی نبی نہیں آئیں گے۔ ساری دنیا کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اور یہیں پر نبوت کے سلسلے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ گویا یہ سمجھیے کہ پہلے جو بہت سے نبوت کے سلسلے چل رہے تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جمع کر دیا، ایک کے اندر بس۔ تو یہ اشکال ہوا کافروں مشرکوں کو کہ دنیا کے اندر مختلف قومیں ہیں، مختلف زبان بولنے والے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایک ہی نبی کو بنا کر بھیجا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے عربوں کے لیے عجم الگ، عجمیوں کے لیے الگ، یعنی ایسا اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج سکتے تھے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، ایک پیغمبر۔ ہم اگر چاہتے ایسا تو ہمارے لیے کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہے، ہم ایسا کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بڑھائیں، اسی لیے تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو نبی بنا کر بھیجا، اور تمام نبیوں کا کام آپ سے لیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے درجات بلند ہو، آپ کا مقام بلند ہو۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ جگہوں پر نبیوں کو پھر نہیں بھیجا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے کہ یہ حضرات جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تمام عالم کے لیے ایک ہی آپ ہی کو صرف نبی بنا کر بھیجا گیا، دنیا کے اندر اتنی ساری قومیں، اتنے سارے ملک ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے، ان کی اس طرح کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں۔ آپ کو جس تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہے، آپ اس میں کوشش کرتے رہیں، اس میں آگے بڑھتے رہیں، آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اس طرح کے اشکال کی طرف دھیان نہ دیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ،
آپ کافروں کی بات نہ مانیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور کافروں سے اس قرآن کے ذریعے یعنی ان قرآن کے دلائل کے ذریعے سے آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں، یعنی اس قرآن کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے ان کے اشکالوں کا، ان کی باتوں کا اس کے ذریعے سے آپ جواب دیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے بہت سے نبیوں کے سلسلے کو ایک اپنے آخری نبی میں جمع کر دیا اور پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی کو ہم نے بنایا، تو دو الگ الگ چیزوں کو ایک میں جمع کر دینا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دو مختلف چیزوں کو میں ایک میں جمع کر سکتا ہوں، جیسے کہ دو مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ ایک تو دو سمندروں کی مثال دی گئی کہ ایک سمندر کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ جب وہ بہہ رہا ہوتا ہے تو دونوں کے پانی، حالانکہ دیکھو میٹھا الگ ہے اور کھارا الگ ہے، لیکن دونوں کے پانی ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اندر گھس نہیں جاتے۔ تو اب دیکھیں دو الگ الگ چیزوں کو میں نے یہاں جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہی آگے ایک مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پانی سے بنایا اور پھر اس کو خاندان عطا کیا، سسرال عطا کیا۔ تو یہاں بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ذریعے دو الگ الگ خاندان کو اللہ تبارک و تعالی جوڑ دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے دو الگ الگ خاندان جو الگ تھے نکاح کے ذریعے سے ہم نے اس کو جوڑ دیا، دو سمندر الگ الگ ہے میٹھا کھارا، لیکن اس کو ہم نے ملا دیا۔ تو جس طرح دو مختلف چیزوں کو ہم ملا سکتے ہیں، اسی طرح سے نبوت کے مختلف سلسلوں کو بھی ایک نبی کے اندر ہم جمع کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کو کہا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی خدا ہے جس نے دو سمندر کو ملایا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ بہت ہی میٹھا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ بہت ہی کھارا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سمندر کے درمیان آڑ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن یہ ادھر نہیں جا پا رہا ہے، میٹھا کھارے میں نہیں جا رہا ہے اور کھارا میٹھے میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا تو دیا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے میں گھس نہ جائیں، ادھر کا ادھر نہ پانی چلا جائے، اس کے لیے اللہ نے درمیان میں ایک آڑ بنائی ہے۔ یہ جو آڑ ہے یہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ آڑ کیا چیز ہے؟ صورت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے سمندر آج بھی ہیں اور دیکھنا بھی آج کے دور میں آسان ہے، وہ دونوں کے پانی ملے ہوئے ہیں لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ تو صورت کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے تو دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے درمیان میں آڑ اور مضبوط رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور انکار بھی نہیں کر سکتے آپ کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پانی کو استعمال کیا جائے، ادھر کے پانی کو لیجیے تو میٹھا ہے، ادھر کے پانی کو لیجیے تو کھارا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رکاوٹ ضرور ہے جو ادھر کے پانی کو ادھر نہیں آنے دے رہی اور ادھر کے پانی کو ادھر نہیں جانے دے رہی، لیکن وہ رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ ہے کیا چیز۔ آسان جواب تو یہ ہے کہ وہ رکاوٹ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے منع کر دیا کہ تم ادھر نہیں جا سکتے اور تم ادھر نہیں جا سکتے، اب وہ نہیں جا سکتے۔ باقی یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پر ایک سائنسی تحقیق کو بیان کیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ سائنس کی تحقیق یہ ہے آج کے دور میں کہ سمندر کے 1 لیٹر پانی میں
27 گرام نمک ہوتا ہے. سمندر کے 1 لیٹر پانی میں 27 گرام نمک ہوتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے اندازہ کیا ہے کہ سمندر کے نمک کو دنیا کے جو 5 بر اعظم ہیں پورے میں پھیلا دیا جائے، کوئی ایک جگہ بھی خالی نہ رہے، ہر جگہ میں نمک ڈال دیا جائے پورے 5 بر اعظم کے اندر، تو بھی کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر نمک کی سطح جو ہوگی وہ 153 میٹر موٹی ہوگی. یعنی سطح یہ اتنی موٹی جو ہوگی نمک کی سطح زمین کے اوپر، وہ کتنی ہوگی؟ 153 میٹر موٹی ہوگی. کتنے میں ڈالا جائے؟ پورے 5 بر اعظم میں نمک پھیلا دیا جائے سمندر کا، اور کوئی زمین بھی خالی نہ ہو، تو بھی زمین کے اوپر نمک کی سطح جو ہوگی وہ 153 میٹر موٹی ہوگی. اتنا ایوریج بنے گا اس کا. یہ سمجھیے. تو یہ جو کھارا سمندر ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے. پرت جانتے ہیں نا؟ جو ہاں ایک پرت ہوتی ہے. وہ جو پرت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ سمندر کے اندر موج بھی جب آتی ہے تو وہ پرت ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وہ بھی حرکت میں آتی ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتی ہے. یہی پرت جو ہوتی ہے، یہی میٹھے پانی کی چیزوں کو، جانوروں کو، مچھلیوں کو اور میٹھے پانی کو ادھر آنے نہیں دیتی. یہی رکاوٹ بنتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ نے دونوں پانی کے درمیان، میٹھے اور کھارے کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط رکاوٹ رکھ دی. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ وہ جو پرت ہے، جو نمکین پانی کے اوپر پرت ہوتی ہے، وہ پرت ہے. اسی کی وجہ سے یہ ادھر نہیں آ پاتا، وہ ادھر نہیں جا پاتا. اب سوچئے، یہ آج 1450 سال بعد سائنس یہ تحقیق پیش کر رہی ہے کہ سمندر کے پانی میں نمکینیت ہوتی ہے، اتنا نمک ہوتا ہے، اس کے اوپر پرت ہوتی ہے، لیکن قرآن اسے 1450 سال پہلے بیان کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ لوگوں کی سمجھ اور عقل تو آج یہاں تک جا رہی ہے، اور قرآن اسے 1450 سال پہلے بیان کر چکا ہے. تو ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ جو ہے، جو پانی کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دے رہی ہے، تو پہلے میں نے بتایا کہ آپ آسان میں لفظوں میں یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ادھر نہیں جا سکتے، تم ادھر نہیں جا سکتے. اور ظاہری لحاظ سے اگر سمجھنا ہے تو یہ ہے جو آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نمکین پانی کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر جو پرت ہوتی ہے وہی حاجز اور رکاوٹ ہے، وہی ایک آڑ ہے جو میٹھے پانی کی چیزوں کو اور میٹھے پانی کو کھارے پانی کی طرف آنے نہیں دے رہی ہے. بہرحال یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اور ایک مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے 2 الگ الگ چیزوں کو ملا کر ایک بنائے ہوئے ہیں. ایسے ہی بہت سے نبوت کے سلسلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمع کر دے اور پورے عالم کے لیے ایک ہی نبی ہو جائے، یہ کوئی ایسی بات تعجب کی نہیں ہے. ایسے ہی اگلی جو مثال دی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ کی ہی ذات وہ ہے، اللہ کی ہی ہستی وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا. انسان کو پانی سے بنایا، اس کا مطلب تو عام وہ بھی ہے کہ جو انسان کا نطفہ ہے اسے پانی کہتے ہیں، اور اسے انسان کی پیدائش ہے، تو اس کو کوئی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ روز دیکھ رہے کہ نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، اسی کے نتیجے پھر اولاد ہوتی ہے. تو پانی سے انسان کو بنایا، اس میں کوئی زیادہ سمجھنے کی بات نہیں. باقی پانی سے یہ عام پانی بھی مراد ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں غلے اور کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، انسان وہ کھاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر نطفہ بنتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں آگے چیزیں ہوتی ہیں. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ لیجیے کہ مثال دی، یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی قدرت کی ایک دلیل دی کہ ایک نطفہ ہے. اب سوچئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ناپاک نطفہ ہے،
لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کیا سے کیا بنا دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نانیال، دادیال، سسرال، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے بنا دے رہے ہیں. اب دیکھیے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے نتیجے میں میاں بیوی جب ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے سسرالی رشتہ تیار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. اس کے لیے ادھر سسرال، اس کے لیے ادھر سسرال بن جاتا ہے. تو نکاح کے نتیجے میں پہلے سسرالی رشتہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو پھر اب اس اولاد کے لیے یہی جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ننیال ددیال بن جاتا ہے. ادھر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں کی طرف سے تو نانیال ہو گیا، باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو ددیال ہو گیا، اور اصل خاندان جو شریعت کے لحاظ سے ہے وہ تو ددیال ہوتا ہے. اور ننیال بھی عرف میں لوگوں کے بول چال میں لوگوں کے درمیان اس کو بھی خاندانی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے اس طرح سے ایک نطفہ، لیکن آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے 3 خاندان بنا دی. سسرالی خاندان بھی بن گیا، اور سسرالی خاندان کے بعد نانیال بھی بن گیا، دادیال بھی بن گیا. اتنی بڑی قدرت کس کی؟ اللہ کی. اور پھر مثال اگر سمجھیے اس کو، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دیکھیے کہ 2 الگ الگ خاندان کو نکاح کے ذریعے اللہ پاک نے جوڑ دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اتنا بڑا خاندان بنا دیا. تو جو اللہ 2 الگ الگ خاندان کو جوڑ کر اتنا بڑا خاندان بنا سکتے ہیں، وہ نبوت کے الگ الگ سلسلوں کو ایک پیغمبر کے اندر کیوں نہیں جمع کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی ہستی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نانیال، دادیال اور سسرال عطا کیا. یہ جو نسبن کا لفظ ہے اس میں دونوں آ جائیں گے، نانیال بھی اور دادیال بھی. اور سحرن کا لفظ آیا ہے اس کے معنی سسرال کے. تو اللہ نے اسے نانیال، دادیال اور سسرال عطا کیا، یعنی اتنا بڑا خاندان اس کا بنا دیا. کتنی قوت محسوس کرتا ہے انسان اس کے ذریعے سے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب تو بے حد قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر نبوت کے سلسلے کو حضور میں جمع کر دیا اور آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ تنہا پورے عالم کے لیے نبی ہیں، تو اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ تمام قوموں کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے ایک ہی کو نبی بنا دے، جس طرح یہاں بہت سی چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ جب اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے اور اللہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر عبادت بھی اب اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اس کو کہا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. کافر مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے باوجود کہ 2 سمندر کو ملنے کے باوجود ایک دوسرے میں گھسنے نہیں دے رہا، جس نے ایک پانی کے نطفے سے اتنا بڑا 3 خاندان تیار کر دیا، عظیم الشان اتنا بڑا خدا، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو انہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اتنے یعنی کمزور ہے، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی، یعنی کوئی اختیار ہی نہیں ان کا، بے بس ہیں، اور ایسی چیزوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو خدا کہتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ عقل ماری گئی ہے کہہ سکتے ہیں اس کو. معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز کی صلاحیت ہو، ہر چیز کی طاقت ہو، نفع کا بھی مالک ہو، نقصان کا بھی مالک ہو، زندگی کا مالک ہو، موت کا مالک ہو، ہر چیز کا مالک ہو. وہ معبود ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے، اس کی عبادت ہوگی. یہ تو ایسوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ایسوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار بنے رہتے ہیں. یعنی کس کے؟ شیطانوں کے. کہ اللہ کے راستے سے شیطان تو ہمہ وقت
لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہی ہے، اور یہ بھی ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ بھی کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے جس طرح شیطان روکتا ہے، شیطان کے کاموں میں یہ بھی شریک ہو کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنے کی اور ان کو ہٹانے کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے سے روکتے ہیں۔ تو شیطان کی یہی کوشش، اور ان کے ساتھ یہ بھی شیطان کے مددگار بنے رہتے ہیں۔ اس کو کہا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا کہ کافر تو اپنے رب کے مقابلے میں مدد میں لگے رہتے ہیں۔ کس کی مدد میں؟ شیطان کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ وہ بھی بھٹکاتا ہے اللہ کے راستے سے، یہ بھی اسی کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بس آج بہت دن کے بعد شروع ہوا ہے تو زیادہ ارادہ نہیں ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔